کی جو اولاد پیدا ہوئی، کوئی کالی، کوئی مٹیالی، کوئی گندمی، اور اسی طرح مزاج میں کوئی نرم مزاج، کوئی سخت مزاج، کوئی معتدل مزاج، یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں حضرت آدم کی تخلیق کی وجہ سے۔ تو علم آدم الاسماء، اور اسی طرح اللہ نے جب یہ بات ذکر کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو فرشتوں کو یہ تعجب ہوا، اشکال نہیں، کیونکہ فرشتے تو معصوم ہیں، نافرمانی نہیں جانتے، لہذا ان کے ذہن میں تعجب ہوا کہ ہم نورانی مخلوق، اللہ کی اطاعت شعار مخلوق، اللہ نے ہم کو چھوڑ کر زمین میں ایسی مخلوق کو کیوں اپنی ذمہ داری دی جو نافرمانی بھی کرے گی، قتل و غارت گری بھی کرے گی؟ اور یہ باتیں ان کو کیسے معلوم ہوئی؟ تو صحیح بات تو یہی ہے کہ اللہ کے بتانے، اللہ نے آدم کی جو صفات تھی وہ بتلا دی فرشتوں کو، تو فرشتوں کو تعجب ہوا کہ ایسا آدمی جو اچھا بھی ہوگا برا بھی ہوگا، نافرمانی بھی کرے گا اطاعت بھی کرے گا، تو پھر وہ اللہ کی جانشینی صحیح کہاں کرے گا؟ اور جس کے اندر اطاعت ہی اطاعت ہو تو اللہ کی اطاعت کو نافذ کرے گا، نافرمانی ہوگی ہی نہیں۔ تو یہ تعجب فرشتوں کو ہوا، تو اللہ تعالی نے کہا کہ تمہارا یہ تعجب صحیح نہیں ہے، انی اعلم ما لا تعلمون، کیونکہ ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے۔ ہم نے کیوں پیدا کیا ہے دنیا کے لیے الگ مخلوق کو، جنات اور فرشتوں کو کیوں نہیں ہم نے منتخب کر لیا؟ تو اس پر اللہ نے کہا کہ بھئی اب کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، اس کے پہچاننے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ مقابلہ ہو جائے، امتحان لے لیا جائے۔ امتحان اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اندر کی صلاحیتوں کا پتہ چلے، شکل سے کوئی نہیں پہچان سکتا کون عالم ہے، کون ادیب ہے، کون مقرر ہے۔ جب سامنے مقابلہ ہوتا ہے تو صلاحیتیں اجاگر ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے امتحان کو رواج دینے والا اللہ ہے۔ لہذا اللہ تعالی نے امتحان لیا، اور امتحان کی بنیاد علم۔ ارے کہاں گئے لڑکے تم لوگ؟ آواز سن رہے ہو نہیں سن رہے ہو؟ یہاں سے تو اسکرین سب غائب ہو گئی ہے۔ آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، اچھا بھائی۔ لہذا امتحان کرایا گیا، اور امتحان کی بنیاد علم، علم کی بنیاد پر امتحان ہوا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ سب سے اعلیٰ جو صفت دنیا میں ہے وہ علم ہے۔
علم سے اعلیٰ کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آدم کے امتیاز اور مقام کو بلند کرنے کے لیے اسی علم کا سہارا لیا۔ تو دنیا میں سب سے عظیم دولت علم ہے۔ آدم کی افضلیت کا ذریعہ علم ہے۔ آدم مسجود ملائکہ بنائے گئے علم کی بنیاد پر۔ اسی لیے اللہ تعالی نے قرآن اتارا، سب سے بڑا معجزہ، سب سے بڑا کلام، اور اس کی ابتدا کی تعلیم و تعلم سے۔ وعلم اقرأ بسم ربک اقرأ۔ تو لہذا قرآن کی ابتدا پڑھنے سے اللہ کے رسول کی بعثت کے مقاصد میں تعلیم و تعلم، آدم کے مسجود ملائکہ بنانے کی وجہ تعلیم، اس لیے اس امت کا جوہر، نسل آدم کا امتیاز یہ علم ہے۔ علم کے ذریعے ہی دنیا کو مسخر کیا جا رہا ہے، کائنات کو قبضے میں لیا جا رہا ہے۔ آج جتنی بھی سہولتیں ہیں اس کی بنیاد علم ہے۔ جب قومیں علم کو ہاتھ میں لیتی ہیں دنیا مسخر ہو جاتی ہے، اور جب علم ہمارے اندر سے جائے گا تو ہم غلام بنیں گے، ماتحت بنیں گے، اعلیٰ نہیں بنیں گے، ادنا بنیں گے۔ مسلمانوں نے جب جب علم کو ہاتھ میں لیا وہ مقتدا بنے، پیشوا بنے، دنیا ان کے ہاتھ میں آئی۔ جب سے مسلمانوں نے علم کو چھوڑا ہے وہ غلام بن گئے، ماتحت بن گئے، دنیا ہاتھ سے نکل گئی، دوستوں کے دست نگر بن گئے۔ یہ علم کی اہمیت ہے، اور یہاں اسی کو بنیاد بنایا گیا ہے۔ تو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور اس وقت کو یاد کریے جب کہ تمہارے پروردگار نے کہا تھا فرشتوں سے، انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے جا رہے ہیں۔ زمین کی ذمہ داری ایک نئی مخلوق کو، تو اس پر تعجب ہوا فرشتوں کو، جو نورانی مخلوق، جو مکرم تھے، معزز تھے، محترم تھے، جنت کے محافظ تھے، کہ کیا بات ہے، یہ ذمہ داری ہم کو کیوں نہیں دی جا رہی؟ ہمارے اندر کون سی کمی ہو گئی ہے؟ یہ ایک اشکال ہوتا ہے، فطری چیز ہے۔ ہر اچھے آدمی کو یہ احساس ہوگا کہ کون سی کمی پیدا ہو گئی ہمارے اندر۔ تو یہاں اعتراض نہیں تھا، تعجب تھا، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، نافرمانی اللہ کی نہیں جانتے، تو اعتراض کیوں کریں گے، حسد کیوں کریں گے، جلن کیوں کریں گے؟ لہذا انہوں نے اس کا اظہار بھی کر دیا، اپنے تعجب کا اظہار بھی کر دیا۔ قالو، فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ دنیا میں اس کو اپنا جانشین بنانے جا رہے ہیں؟ من یفسد فیہا، جو دنیا میں بگاڑ مچائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ یہ اللہ نے لگتا ہے کہ آدم کی صفات بیان کی ہوں گی۔
کیونکہ فرشتے عالم الغیب والشہادہ نہیں ہیں، غیب کی باتیں نہیں جانتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے متعین طور پر یہ بات کہی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو بتلایا تھا ہم ایک آدم کو بنانے جا رہے ہیں جس کی فطرت میں شیطنت بھی ہوگی، جس کی فطرت میں ملکوتیت بھی ہوگی۔ یہ امتیاز ہے انسان کا۔ فرشتے صرف ملکوتی یعنی اچھی صفات کو جانتے ہیں، بس ایک پہلو ہے۔ جنات کے اندر شیطنت رکھی گئی ہے، برا برا برا، جس کو بہیمیت کہا گیا ہے۔ جو جانوروں کی صفات ہے وہ جنات میں زیادہ ہے، اگرچہ جنات اچھے بھی ہوتے ہیں، مومن بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثریت اور انسان کے اندر اللہ نے دو امتیاز رکھے ہیں، ایک فطرت اچھی بنائی، ایک فطرت بری بنائی، اور یہ متضاد صفات کا ہونا ہی امتیاز ہے، یہ آدم کا امتیاز ہے، اور یہی اس کی ترقی کا راز ہے۔ اور اسی ترقی کی وجہ سے اللہ تعالی نے فرشتوں سے کہا، اور جو جن تھے وہ تو فرشتوں کے تابع تھے، لہذا جب اعلیٰ کو حکم ہوتا ہے تو ادنا بھی اس میں شامل ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو جنات بھی اس کے مکلف تھے۔ تو لہذا فرشتوں نے یہ کہا اور کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تو بے عیب ہے، پاک ہے، عزت والا ہے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، تو اللہ نے ایک جواب دیا بہت سادہ سا، ہم جو جانتے ہیں تم نہیں جانتے، تم جو یہ بات کر رہے ہو ہم جانتے ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے، ہم خالق ہیں، ہم مالک ہیں، کیا وجہ ہے آدم کو پیدا کرنے کی، ہم جانتے ہیں، تم نہیں جانتے، لہذا ابھی تمہارے سامنے اس کا اظہار ہم امتحان کی شکل میں کر دیں گے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم کو سارے نام، کلہا سے کیا مراد ہے؟ بہت سے مفسرین نے معنی کیے ہیں، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں کو بتلا دیا گیا۔ دنیا کے بڑی بڑی چیزیں جو ہیں، ان کے نام، ان کے اوصاف، یہ فطرت میں ڈال دیے گئے آدم کے، اور اللہ نے لگتا ہے کہ یہ سب کو بتلایا کہ دنیا میں کیا کیا، لیکن کیونکہ فرشتوں کی فطرت میں دنیا کی چیزیں نہیں ڈالی گئی تھیں، اس لیے وہ جواب نہیں دے سکے، وہ بتلا نہیں سکے۔ تو اس کے بعد اللہ نے کہا اچھا اب امتحان ہوگا، تم کو تعلیم دے دی گئی، تم کو ساری چیزیں بتلا دی گئی، اب کس نے قبول کیا، کس نے قبول نہیں کیا، کس نے یاد کیا، کس نے یاد نہیں کیا؟ تو جس کی فطرت میں یہ تھا تو اس نے کیا کہا؟ ثم عرضهم على الملائکہ،
پھر اللہ نے ان ساری چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا کہ انبئونی باسماء، ان چیزوں کے نام ذرا بتاؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اور یہ کہتے ہو کہ دنیا کی قیادت ہم کو ملنی چاہیے، قیادت کے سلسلے میں، خلافت کے سلسلے میں اگر تم یہ کہتے ہو سچے ہو تو ذرا دنیا کے بارے میں بتلاؤ۔ قالوا سبحانک، ان کی فطرت میں ہی نہیں تھا، تو کہنے لگے اے اللہ تو بے عیب ہے، ہمارے اندر نقائص ہیں، کمزوریاں ہیں، ہم نے کوتاہی کی، ہم نے غلطی کی، اے اللہ تو پاک ہے، تو اعلیٰ ہے، تو جاننے والا ہے، ہم نہیں جانتے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمارے پاس تو بس وہی علم ہے جو تو نے دے دیا، ہمیں دنیا کا علم نہیں، جب دنیا کا علم نہیں تو دنیا کا نظام ہم نہیں چلا سکتے۔ انک انت العلیم الحکیم، اور اے اللہ تو ہی علم والا ہے، حکمت والا ہے، تو ہی دانا ہے، تو ہی جانتا ہے کس کو کیا ذمہ داری دی جائے، حکمت بھی تیری ہے، علم بھی تیرا ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا، فرشتے تو جواب نہیں دے سکے، اے آدم تم بتاؤ۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان فرشتوں کو بتلاؤ، باسمائہم، ان دنیا کے ناموں کی حقیقت۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم نے ان فرشتوں کو دنیا کے نام بتلا دیے، اس کی خصوصیات بتلا دی، تو اللہ نے کہا بتاؤ کیا نتیجہ آیا؟ جو جواب دے دے وہ پاس ہوگا، جو جواب نہیں دے گا وہ ناکام ہوگا۔ بالکل دو دو چار کی طرح واضح ہو گیا۔ قال الم اقل لکم، اللہ نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، آسمان و زمینوں میں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں میں جاننے والا ہوں، لہذا میں نے اس چیز کو آدم کی فطرت میں داخل کر دیا، تمہاری فطرت میں نہیں ہے۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور تم آپس میں جو چیمیں گوئیاں کر رہے تھے کہ ہم اعلیٰ ہیں، ہم پاکیزہ ہیں، ہم نافرمانی نہیں کرتے، آپس میں تم ایک دوسرے سے فرشتوں تذکرہ کر رہے تھے، یہ ساری باتیں ہم جانتے تھے، تم کیا کر رہے ہو، کیا چھپائے ہوئے ہو۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، لہذا جب امتحان ہو گیا، رزلٹ آ گیا، تو اللہ نے کہا اب آدم کو معزز بنایا جائے گا کیونکہ وہ کامیاب ہو گئے، اور اس وقت اللہ نے جو اعزاز دیا وہ سب سے بڑا اعزاز جو سجدہ ہے، سجدہ کسی کو کرنا جائز نہیں، لیکن اللہ تعالی نے یہ سجدہ تعظیمی، یہ سجدہ عبادت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز ہی نہیں ہے کسی زمانے میں، یہ تعظیمی سجدہ تھا کہ جو فرشتوں نے اور جنات نے اپنے کو اعلیٰ سمجھا، اللہ نے کہا اب تم جھک جاؤ، اعلیٰ تو اللہ ہے، یا اعلیٰ وہ ہے جو جواب دے دے امتحان میں، کامیاب تو وہ ہے جو صحیح جواب دے دے، جو جواب نہ دے سکے وہ ناکام۔ لہذا ہم نے کہا فرشتوں سے اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا،
تو سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ تو یہاں ایک بحث یہ بھی چھیڑی جاتی ہے کہ بھئی ابلیس کو تو حکم ہی نہیں تھا، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کو حکم تھا، اور جب اعلیٰ کو حکم ہو تو ادنا خود بخود شامل ہوتے ہیں، اور اگلی جواب سے اگلے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مکلف تھا، سارے لوگوں کو حکم تھا، جبھی تو اس نے انکار کیا۔ اگر حکم نہ ہوتا ابلیس اور جنات کو تو ان کو یہ سزا بھی نہیں ملتی، اور وہ یہ کہتے کہ بھئی اے اللہ ہم کو تو نے حکم نہیں دیا، فرشتوں کو دیا تھا، انہوں نے سجدہ کیا، اے اللہ اگر تو ہم کو حکم دیتا تو ہم سجدہ کرتے۔ قرآن کے پورے اسلوب سے معلوم ہوتا ہے کہ سجدے کا حکم سب کو تھا، اللہ نے صرف اعلیٰ یعنی فرشتوں کا نام لیا۔ ابلسا ابلیس، ابلسا کے معنی مایوس، جب اس کو جنت سے نکالا گیا نافرمانی کی وجہ سے اور ہمیشہ ہمیش کے لیے جنت سے محروم کر دیا گیا، تو اس جن کا نام ابلیس پڑ گیا، ورنہ جن یہ اصل ہیں، اور ان میں جو نافرمان ہوتا ہے وہ شیطان کہلاتا ہے، اور شیطان کا باوا جو ہے وہ عزیز عزازیل کا نام ذکر کیا گیا ہے کہ وہ شیاطین کا باوا سب سے بڑا ہے۔ تو ابلیس انہی شیاطین کا جو لیڈر تھا، جس نے اللہ کی کھل کر نافرمانی کی اور بغاوت کی، کبر کا اظہار کیا، قرآن میں مختلف جگہ اس کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے، اللہ سے کٹ حجتی کر رہا ہے، پیدا کرنے والا خالق و مالک سے۔ تو لہذا پھر اس نے کہا کہ اب تو ہمارے اندر آگ بھڑک گئی ہے آدم کے خلاف، اے اللہ تو موقع دے دے آدم کو بہکانے کا۔ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھ کو ڈھیل ڈھیل ڈھیل، تجھ کو لمبی عمر جتنا چاہے بہکا دے، لیکن جو میرے مخصوص بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ ابا واستکبر، تو اس نے انکار کیا اور کبر کا راستہ اختیار کیا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور نافرمانوں میں سے ہو گیا، منکر بن گیا۔ اس کے بعد ہم نے کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم تم اور تمہاری یہ بیوی حوا جنت میں رہو، مزے کرو، وَكُلَا مِنْهَا، اور جنت میں رغدن، رغد خوب سیراب ہو کر کھاؤ پیو، حیث شئتما، جہاں چاہو، پوری جنت، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، دیکھو یہ جو جنت کا فلاں درخت ہے اس کے قریب نہ جانا، ورنہ تم بھی ظالم بن جاؤ گے۔ اب امتحان کا موقع پھر آ گیا، امتحان پہ امتحان۔ امتحان آدم کی پیدائش سے شروع ہوا، موت تک چلے گا۔ اسی لیے دنیا کے نظام کو دارالامتحان بنا دیا گیا ہے، پوری دنیا دارالامتحان ہے، 24 گھنٹے امتحان ہے، صبح بھی امتحان، شام کو بھی امتحان۔ ایک مومن کی زندگی امتحانوں سے گھری ہوئی ہے، لہذا جو امتحان کا اپنی زندگی میں صحیح جواب دیتا رہے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو زندگی میں اپنے نفس پر چلے گا، خواہشات پر چلے گا، اللہ کے نظام کو قبول نہیں کرے گا، وہ ناکام ہوگا۔
اللہ کے مان کر ہی کامیابی ملے گی۔ لہذا اب زندگی کا ہر مرحلہ، زندگی کا ہر عمل امتحان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دارالامتحان کے اندر ہے۔ جب آدمی حال میں جاتا ہے تو لہذا وہ پرچہ لکھے یا نہ لکھے، زیادہ لکھے کم لکھے، امتحان کے ماحول میں رہتا ہے۔ لہذا جب ہم دنیا میں پیدا ہو کر آ گئے تو ہمارا امتحان شروع ہو گیا جو موت تک چلے گا، موت تک۔ لہذا یہ نہ سوچو کہ بس عیش کرنا ہے، دنیا عیش کے لیے نہیں بنی ہے، دنیا آرام کے لیے نہیں بنی ہے، دنیا سونے کے لیے نہیں بنی ہے۔ یہ ساری چیزیں تو آخرت میں ملیں گی، جو دار الجزا ہے، جزا میں انعام ملتا ہے، اور امتحان کی جگہ میں تو ہر وقت پوچھا جاتا ہے۔ لہذا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، لہذا شیطان نے ان کو لغزش میں ڈال دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، اور ان دونوں کو نکالنے کا سبب بن گیا جس نعمتوں میں وہ تھے۔ لہذا جب آدم و حوا سے نافرمانی ہو گئی تو نافرمان جنت میں نہیں رہ سکتا۔ واہ! ابلیس نکالا گیا نافرمانی کی وجہ سے، آدم نکالے گئے نافرمانی کی وجہ سے، بس دونوں میں فرق کیا ہے؟ آدم نے غلطی کی، توبہ کر لی، اللہ کے چہیتے ہو گئے۔ ابلیس نے غلطی کی اور کبر کیا تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا۔ تو لہذا آدم کی فطرت میں غلطی داخل کر دی گئی اور انسانوں سے کہہ دیا گیا کہ غلطی تم کرتے رہو گے، لیکن بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو آدم کی طرح فوراً توبہ کر لے۔ لہذا غلطی ہوگی، چھوٹی غلطی ہوگی، بڑی ہوگی، لیکن بہترین وہ لوگ ہیں جو آدم کی طرح سرنڈر ہو جائیں اور کہہ دیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے اللہ تیری ذات اعلیٰ ہے، تو بلند و بالا ہے، غلطیاں تو ہم ہی سے ہوں گی، اللہ معاف فرما دے۔ تو ہزاروں غلطیاں اللہ معاف فرما دے۔ اور ہم نے کہا کہ اب اے آدم تم بھی جنت میں نہیں رہ سکتے کیونکہ تم نے غلطی کی، اور غلطی کرنے والا جنت سے نکال دیا جاتا ہے۔ اہبطوا، اب تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جنت چھوڑ دو، دنیا میں چلے جاؤ۔ بعضکم لبعض عدو، اب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بھی بنتے رہو گے، جنات انسان کے دشمن، انسان انسان کے دشمن۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور یاد رکھنا زمین میں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجے جا رہے ہو، ایک ٹھکانہ ہے، ایک وقت مقرر ہے سب کا۔ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور ایک وقت تک سامان، متاع، زندگی گزارنے کا سامان ملے گا، کھانے کا، رہنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، آدم نئے کچھ جانتے نہیں، توبہ کیسے کریں، پریشان، اللہ سے کہنے لگے اللہ توبہ کے الفاظ سکھا دے، اللہ نے سکھائے۔ دوسری جگہ اس کی تشریح ہے فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ، تو آدم نے اپنے پروردگار سے حاصل کیے کلمات، کچھ الفاظ، فتاب علیہ، پھر اسی کو دہرانے لگے، اور اللہ تو بہترین توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔